كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علامہ صاحب فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ دنیا کے ہر رہنمائے جلیل کا کلام بادی النظر میں غیر مربوط رہا ہے۔ جس قدر کوئی شخص اپنے فن میں ماہر ہے، جس قدر اس کا علم تدبر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ رہا ہے، اسی قدر اس کا دیا ہوا پیغام عوام کی نظروں میں نامسلسل اور ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ خیالات کا ہجوم، علم کی وسعت اور وقت کی کمی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے کلام میں عام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی منطقی تسلسل پیدا کرے۔ علم کا عظیم الشان سیلان اس کے ذہن میں ٹھاٹھے مارتا ہے اور وہ اس کو منوان ظاہر نہیں کرتا، صرف چند موٹے موٹے مقامات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ عوام اس طرز بیان سے اکثر نامانوس ہوتے ہیں اور بادی النظر میں ان کے باطنی ربط کو نہیں دیکھتے۔ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان سب بیانات کی تہہ میں ایک مشترک اور مضبوط زمین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی پر دیا ہوا آواز آج تک بے ربط نظر آتا ہے اور اس کے اندر فی الجملہ کوئی منطق اور ترتیب دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم یہ بات ہر عیسائی اور غیر عیسائی کے نزدیک مسلم ہے کہ پہاڑی کا آواز اس اولو العزم نبی کا سب سے مشہور، سب سے مکمل اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز باز تھا۔ لوگ آج تک اکثر نہ سمجھ سکے کہ دل کے غریب کون ہے، آسمان کی بادشاہت کیا ہے اور کیوں کر ان کی ہے، حلیم لوگ کون ہیں اور زمین کی وراثت ان کو کیوں کر مل رہی ہے، پاک دل ہونے سے کیا مراد ہے اور داہنے گال پر تمانچے والی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک ایک سطحی نظر سے تمام واز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی منطق، کوئی تسلسل ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا نبی کی تعلیم کا یہ لشکر انگیز ربط صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی نظر وسیع ہو۔ تعصب کی تنگ نظری اس کے ربط کو نہیں دیکھ سکتی۔ انبیاء کی تعلیم ایک طرف، دنیا کے اور بڑے معلموں کا کلام بھی بسا اوقات سطحی نظروں میں بے ربط محسوس ہوتا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کے اشعار میں معنوی لگاؤ کا معلوم کر لینا آج بھی آسان بات نہیں۔ ارسطو کے اکثر اقوال معلق ہیں۔ غالب کے دو مصروں کے درمیان بعض اوقات ربط ٹھیک طور پر قائم نہیں ہوتا۔ الغرض جہاں جہاں کسی مقتدر تصنیف میں الفاظ کی کمی اور مضمون کی بے انتہا کثرت ہے، جہاں جہاں علم کا پیدا کیا ہوا استغنا عوام کے متفقہ عجز و احتجاج کی پرواہ نہیں کرتا، وہی حقیقت کی پردہ نشین دلہن جلوہ گر ہے اور وہی سچا اور لازوال حسن مستور ہے۔ قرآن پاک چونکہ اس خالق زمین و آسمان کا کلام ہے اور وہ اس مالک شمس و قمر کے عرب پیغمبر کے قلب پر اتارے ہوئے الفاظ ہیں، تو بے علم کی نظروں میں اس کا بے ربط ہونا ہی اس کی بڑی سے بڑی خوبی ہے۔ وہ اگر مربوط ہو سکتا ہے تو ان ذہنوں کے اندر جن کو علم کی بلند نگاہی ستاروں کے افق اعلیٰ پر لے گئی، خدائے زمین و آسمان کا یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب مکمل ہے، مفصل ہے، خزانہ علم و حکمت ہے، آسان ہے، اختلاف سے مبرہ ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، ہی کافی ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کے اندر یہ خوبیاں دیکھنے کی سعی کرے اور اول سے آخر تک اس کو واحد المطلب ثابت کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔